السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ ليس البر، نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو، یہ کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، ان تولو وجوہکم، یہ کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولكن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے، من، جو شخص، آمن، ایمان لایا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور رسولوں پر، وآت المال علی حبہ، اور ادا کرے اپنے مال کو، علی حبہ، اپنی مال کی جو محبت ہے اس کی محبت میں رہ کے وہ اپنے مال کو عطا کر دے، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامی، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والے، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور ادا کرے زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ، اور وہ پورا کرے، بِعَهْدِهِمْ، اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو، اِذَا عَاهَدُوا، جب وہ اس نے عہد کیا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور وہ صبر کرے، فی البأساء، تنگی میں، وَالضَّرَّاءِ، تکلیف میں، دکھ میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور لڑائی کی، جنگ کی، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ اپنے حجم اور معنی، حکمت کے اعتبار میں بھی عظیم آیت البر ہے۔ نیکی کس شے کو کہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مختلف تصورات لوگوں کے اپنے ذہن میں ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جو کہے گا کہ سچ بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا مال نہیں بانٹنا چاہیے، نماز روزے کو کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ڈاکو ہے، چور ہے، اچکا ہے، غریبوں بیواؤں کی مدد کی جا رہی ہے، جسم فروش عورتیں بھی نیکی کا تصور رکھتے ہوئے نیکی کرتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مذہب کے ظاہر کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی روح سے نا آشنا ہوتا ہے۔ سودی کاروبار تم بھی کرو، ہم بھی کریں گے، نہ تم ہمیں چھیڑو نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے۔ ساری بحث ہوگی تو رفع یدین پر ہے کہ نہیں ہے، اور نماز ہوگی کہ نہیں، تراویح 8 ہیں یا 20۔ نیکی کا تصور تقسیم ہو گیا۔ یہ آیت قرآن کریم کی اس اعتبار سے عظیم آیت مبارکہ ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ ایمان کے جذبے کو بڑھایا گیا ہے اس آیت میں، اور ایمان اپنے باطن سے ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو رہی ہے۔ اللہم ربنا وجعلنا منہم۔ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ میں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے کو صرف تمثیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ دراصل مقصد یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ مذہب کی چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینا اور صرف ضابطے کی خانہ پوری کے طور پر
چند مقرر مذہبی اعمال انجام دینا اور تقوی کی چند معروف شکلوں کا مظاہرہ کر دینا وہ حقیقی نیکی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وزن اور قدر رکھتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی له من اخیہ شیء، اور ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، فاتباع بالمعروف، اسے چاہیے کہ وہ اس بھلائی کی اتباع کرے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پس جو شخص پھر جائے، سرکش ہو جائے، سرکشی کر لے، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَهُ، پس اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہو۔ قصاص یعنی خون کا بدلہ، یہ کہ آدمی کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل نے جس طریقے سے مقتول کو قتل کیا ہو اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جان لینے کا جو فعل اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے وہی اس کے ساتھ کیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے اتنی ہی قیمت کا خون اس خاندان یا قبیلے یا قوم سے لینا چاہتے تھے جس کے آدمی نے اسے مارا۔ محض مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لینے کے لینے سے ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ایک آدمی کا بدلہ بیسوں سینکڑوں سے لینا چاہتے تھے۔ ان کا کوئی معزز آدمی ایک دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہو تو وہ اصلی قاتل کے قتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا کوئی ویسا ہی معزز آدمی مارا جائے یا اس کے کئی آدمی ان کے مقتول پر سے صدقہ کیے جائیں۔ برعکس اس کے اگر مقتول ان کی نگاہ میں کوئی ادنا درجے کا شخص اور قاتل کوئی زیادہ قدر و عزت رکھنے والا شخص ہوتا تو وہ اس بات کو گوارا نہ کرتے تھے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کی جان لی جائے۔ اور یہ حالت کچھ قدیم جاہلیت ہی میں نہ تھی، موجودہ زمانے میں جن قوموں کو انتہائی مہذب سمجھا جاتا ہے ان کے باقاعدہ سرکاری اعلانات تک میں بسا اوقات یہ بات بغیر کسی شرم کے دنیا کو سنائی جاتی ہے کہ ہمارا ایک آدمی مارا جائے گا تو ہم قاتل کی قوم کے 50 آدمیوں کی جان لیں گے۔ اکثر یہ خبریں ہمارے کان سنتے ہیں کہ ایک شخص کے قتل پر مغلوب قوم کے اتنے یرغمالی گولی سے اڑائے گئے۔ ایک مہذب قوم نے اسی 20ویں صدی میں اپنے ایک فرد سیلی اسٹیک کے قتل کا بدلہ پوری مصری قوم سے لے کر چھوڑا۔ دوسری طرف ان نام نہاد مہذب قوموں کی باضابطہ عدالتوں تک کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ اگر قاتل حاکم قوم کا فرد ہو اور مقتول کا تعلق محکوم قوم سے ہو تو ان کے جج قصاص کا فیصلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہی خرابیاں ہیں جن کے سدباب کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مقتول کے بدلے میں صرف قاتل ہی کی جان لی جائے، قطع نظر اس سے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون۔ بھائی کا لفظ فرما کر نہایت لطیف طریقے سے نرمی کی سفارش بھی کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان باپ مارے کا بیر ہی صحیح، مگر ہے تو وہ تمہارا انسانی بھائی، لہذا اگر اپنے ایک خطاکار بھائی کے مقابلے میں انتقام کے غصے کو پی جاؤ تو یہ تمہاری انسانیت کے زیادہ شایان نشان ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی قانون تعزیرات میں قتل تک کا معاملہ قابل راضی نامہ ہے۔ مقتول کے وارثوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ قاتل کو معاف کر دیں، اور اس صورت میں عدالت کے لیے جائز نہیں کہ قاتل کی جان ہی لینے پر اصرار کرے۔
البتہ جیسا کہ بعد کی آیت میں ارشاد ہوا، معنی کی صورت میں قاتل کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ معروف کا لفظ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ صحیح طریقہ کار ہے جس سے بالعموم انسان واقف ہوتے ہیں، جس کے متعلق ہر وہ شخص جس کا کوئی ذاتی مفاد کسی خاص پہلو سے وابستہ نہ ہو یہ بول اٹھے کہ بے شک حق اور انصاف یہی ہے اور یہی مناسب طریقہ عمل ہے۔ رواج عام کامن لاء کو بھی اسلامی اصطلاح میں عرف اور معروف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے تمام معاملات میں معتبر ہے جن کے بارے میں شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہ کیا۔ مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کرے، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے اور مقتول کے وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ احسان فراموشی سے دے۔ قصاص لینا فرض ہے، البتہ مقتول کے وارث اسے معاف کر بھی سکتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم رکو گے۔ کس سے رکو گے؟ قتل ناحق سے رکو گے۔ یہ ایک دوسری جاہلیت کی تردید ہے جو پہلے بھی بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، یعنی زیادتی کی طرف چلا گیا، اسی طرح ایک دوسرا گروہ عفو کے پہلو میں تفرید کی طرف گیا ہے، یعنی کم سے کم کی طرف گیا ہے، اور اس نے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے ہیں، اور دنیا کے کئی ملکوں نے اسے بالکل رد کر دیا ہے، اس کو منسوخ کر دیا ہے۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کی جان کو محترم ٹھہراتی ہے وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے۔ تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں۔ قصاص سے زندگانی اور تقوی دونوں پھل ملتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو آگے سورۃ النساء میں آنے والا ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توضیح میں حسب ذیل دو قاعدے بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ جب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو کوئی وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی یا پیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان دو تشریحی ہدایات کے بعد اب اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم 2/3 مال تو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں
یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہوں، مدد کے حقدار ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، اس کا مطلب یہ ہے، یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج اعانت پاتا ہو، یا رفاع عام کے کاموں میں سے جس کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعد کے لوگوں نے وصیت کی اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دے دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا، رد ہی ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن مجید میں اسے ایک حق قرار دیا گیا ہے، خدا کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوالات خود ہی حل ہو جائیں جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلا ان پوتوں نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ، دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ وصیت کرنا فرض ہے، اگر وصیت صحیح ہو تو اس پر عمل کرنا، اور اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا، واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، بس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔